الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ کیسے حاصل ہوگا اس کا طریقہ بھی بتلایا ہے. لفظ تقوی یہ عربی زبان کا ایک کلمہ ہے. قرآن پاک میں اس کلمے سے بنے ہوئے مختلف صیغے 200 سے زیادہ جو ہے عربی زبان جانتے ہیں. کہیں ماضی کا صیغہ، کہیں مضارع کا، کہیں امر کا، کہیں کوئی اور صیغہ. تو اس طرح لفظ تقوی کا تذکرہ قرآن پاک میں 200 سے زیادہ مرتبہ ہوا. تقوی کا ترجمہ ہم عام طور پر اردو میں پرہیزگاری اور ڈر سے کرتے ہیں. بچنے کی چیزیں. تقوی کیا ہے؟ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا. ہر چھوٹے بڑے گناہ سے آدمی اپنے آپ کو بچاوے. جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس سے بچے، اور جن چیزوں کو فرض اور ضروری قرار دیا ہے اس کو بجا لانے کا اہتمام کرے. حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جامع العلوم والحکم. اس میں انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا ہے: لیست التقوی بصیام النہار ولا بقیام اللیل ولکن التقوی ترک ما حرم اللہ واداء ما افترض اللہ. تقوی دن بھر روزے رکھنے اور رات بھر نماز پڑھنے کا نام نہیں. تقوی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روکنا، اور جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے ان کی بجاوری. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں: المتقون اتقوا ما حرم اللہ وَأَدُّوا مَا افْتَرَضَ اللہ. کہ متقی وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس سے اپنے آپ کو بچایا، اور جس چیز کو ضروری قرار دیا اس کو ادا کیا. تقوی کا لفظ ہم جب استعمال کرتے ہیں اپنی عام بول چال کے اندر، معلوم نہیں ہمارے ذہنوں نے اس کا کیا معنی گڑھ رکھا، اور اسی کی وجہ سے ہم تقوی کے تقاضوں کو پورا کرنے میں غفلت سے کام لیتے ہیں. جب تقوی کوئی بولتا ہے تو کوئی سمجھتا ہے کہ ہر وقت اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، دانے گھماتا رہے، رات بھر جو ہے عبادت کرے، دن بھر روزے رکھے، وہی متقی کہلانے کا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا. یہ آیت کا ٹکڑا میں نے جو پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو.
یہ اتقو یہ عربی زبان میں امر کا صیغہ ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ اس میں حکم دیا گیا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو وہ چیز فرض ہو جاتی ہے۔ کس کو حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے۔ یا اس مسجد میں جتنے بھی بڑے ہوئے ہیں، کوئی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ایمان والا نہیں ہوں؟ سبھی ایمان والے ہیں۔ یہ تقوی اختیار کرنے کا حکم سب ایمان والوں کو دیا گیا۔ کوئی ایک بھی مومن اس حکم سے نکلا ہوا نہیں۔ لیکن ہم جب تقوی سنتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ تو اللہ کے مخصوص بندوں کا کام ہے، کہاں میں ہے کہاں تقوی ہے۔ ایسا کر کے اپنا ہاتھ جوڑ لے، گویا یہ حکم ہمارے لیے آیا نہیں، ایسی بات نہیں۔ یہ ہر مومن کو تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ تو یہ تقوی والا پہلی بات اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تقوی سب کے لیے ہے اور فرض ہے، امر کا صیغہ ہے قرآن میں، ایک جگہ نہیں، بیسوں جگہ۔ یا ایھا الذین، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ بعض آیتوں کے اندر تو دو مرتبہ حکم دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ سورہ حشر میں یہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ آخرت کے لیے اپنے آگے کیا بھیج رہا ہے۔ ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ ایک ہی آیت میں شروع میں بھی اتقو، آخر میں بھی اتقو۔ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام۔ اس آیت میں بھی اتقو دو مرتبہ ہے۔ گویا اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی اہم چیز ہے، پوری شریعت کا مدار اسی پر ہے۔ حضرات اہل علم نے شریعت کے جو احکام دیے گئے ہیں ان کی دو قسمیں کی ہیں، اوامر اور نواہی۔ وہ حکم جن کو عمل کرنا ضروری ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ کرو وہ کرو، کیا اوامر کہلاتا۔ چوری مت کرو، زنا مت کرو، شراب مت پیو، اور بلا 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 مت کرو، یہ نواہی کہلاتے۔ یہ دونوں ضروری، دونوں، اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ رات بھر نماز پڑھنے کا نام تقویٰ ہے۔ میں نے پہلے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کر دیا ہے، حضرت حسن بصری کا مقولہ نقل کر دیا ہے۔ ان اکابر کے ان ارشادات کے بعد کسی اور کے لیے کچھ کہنے کی گنجائش باقی ہے۔ تو یہ تقویٰ جو ہے اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ تقویٰ جو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کیسے حاصل ہوگا، اس کا حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہو۔ بعض آیتوں میں قرآن پاک میں بہت سارے اعمال بتائے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، کئی احکام، اور آخر میں اولئک هم اسی میں ہے صادقون۔ یہ سارے احکام جو عمل کریں گے وہی انسان ہے۔ وہ پوری شریعت کے عمل کو صدق سے تعبیر کیا۔ دوبارہ
تقویٰ حاصل کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو گے تو تقویٰ حاصل ہوگا۔ یہ صحبت ہی ہے جو آدمی کے اندر وہ خوبیاں لاتی ہے جس کی وہ صحبت میں رہتا ہے۔ جیسے اردو کی مثل مشہور ہے، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ خربوزہ کوئی جاندار چیز نہیں، وہ تو کھانے کا ایک پھل ہے، لیکن اس کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک خربوزے کو دوسرے خربوزے کے ساتھ رکھیں گے تو رنگ اس کے اندر آئے گا۔ صحبت اثر ڈالتی، بے جان چیزوں میں بھی صحبت کا۔ ہم اپنے کپڑے دھو کر کے استری کر کے اپنے بکسے میں رکھتے ہیں، ساتھ میں کافور کی گولیاں بھی رکھ دیتے ہیں۔ ایک پوٹلی خوشبودار آتی ہے کپڑوں میں رکھنے کے لیے، وہ اندر ڈال دی جاتی ہے۔ پھر جب چند دن کے بعد وہی کپڑے بکسے میں سے نکالیں گے تو وہ خوشبو ان کپڑوں کے اندر بھی آ گئی، حالانکہ وہ خوشبو بھی بے جاندار تھی اور کپڑے بھی بے جان۔ ایک بے جان چیز ہے، بے جان چیز کا اثر قبول کیا صحبت کے لیے۔ یہ صحبت ہی ہے جو اپنا اثر وہاں پر پہنچاتی۔ اگر کسی آدمی کو باورچی بننا ہو تو کسی لکڑہارے کی صحبت اختیار نہیں کرے گا، بلکہ کہاں رہے گا؟ باورچی کے ساتھ رہے گا۔ آپ بازار میں جائیے، بک اسٹال جہاں کتابیں مختلف فنون کی بکتی ہیں، وہاں جو ہے وہ کھانا پکانے کوکنگ، کھانا پکانا ایک فن ہے، کوک جس کو کہتے باورچی، اس پر کی 20 کتابیں ملے گی۔ ایسی 100 کتابیں لا کر کے آپ سب کا مطالعہ کر ڈالو تو بھی آپ باورچی بنیں گے نہیں، بلکہ نمک کتنا ڈالنا وہ بھی آپ کو آئے گا۔ اسی بک اسٹال میں سینہ پرونا یعنی ٹیلرنگ، کپڑا سینا، اس کی کتابیں بھی ملیں۔ ایسی 10-20 کتابیں لا کر آپ مطالعہ کر لیں، اور بھی چاہیں کرتا بنائیں۔ کرتا تو کیا بنائیں، سوئی میں دھاگا ڈالنا بھی آپ کو نہیں آئے، اور ایک دوسرا وہ ہے ایک بھی کتاب نہیں لائے اور بیٹھا اس کے بعد درجے کے بعد روزانہ جاتا ہے اور وہ جو کر رہا ہے دیکھ رہا ہے اس کا لیتا ہے۔ وہ درجے اس کو کوئی کتاب نہیں پڑھاتا ہے، چند دنوں کے بعد یہ بھی اسی جیسا جو ہے ماہر درجی بن جائے گا۔ ایک آدمی ہے جو کسی باورچی کی صحبت میں چند دن رہا، ایک کتاب بھی نہیں پڑھی کھانا پکانے کے فن کے سلسلے میں، لیکن وہ باورچی بن جائے گا۔ بغیر پڑھے ہوئے صحبت سے فن آ سکتا ہے، لیکن خالی پڑھ کر بغیر صحبت سے وہ چیز آ سکتی۔ آج ہمارے اہل علم میں جو کمیاں ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی 8 سال 9 سال 10 سال مدرسے میں پڑھتے ہیں، نصاب پڑھا کرتے ہیں، اور لیکن یہ کتابیں تو پڑھ لی، ان کتابوں کے جو حاملین تھے، ان کتابوں کے اندر جو اعمال بتائے گئے ان اعمال کو انجام دینا، جنہوں نے ان کتابوں کو اپنے اندر اتارا ہے، ہضم کیا ہے، ان کی صحبت جو ہے نہیں اٹھائی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب تذکرہ کرتے تھے تو فرماتے تھے ہم نے کتب نہیں پڑھی، چھوٹے کام سے کتب
یہ کتاب کا جمع کا سرا ہے، بہووچن گجراتی میں کہتے ہیں۔ یعنی کتابیں ہم نے بہت نہیں پڑھی، لیکن ہم نے کتب کو پڑھا، بڑے خواب اور توئس، یعنی حضرت مولانا یعقوب تانوی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ کتب سے تعبیر ہے۔ تو حقیقت یہ پہلے زمانے میں وہ اساتذہ کی صحبت بھی اختیار کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ بزرگ حضرت فرماتے چند دن پہلے حضرت ثانی کا مقولہ مولانا کبیر صاحب نے لگانا دیا کہ اگر آپ نے 8-9 سال مدرسے میں لگائے تو 8 مہینے کسی ایسے اللہ کے بندے کے پاس لگا لو تو ان کو حاصل کیا۔ کسی نے پوچھا تھا، حضرت گنگوئی حضرت اور حضرت نانو کسی یہ دونوں ہمارے اکابر ہیں، یہی ہمارے بنیاد ہیں، ان کے علم کی کوئی اتھار نہیں، کیسے بڑے بڑے علماء بڑے ماہرین، لیکن وہ بیٹھ ہوئے کس سے؟ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو ولایت پہ نہیں تھے۔ کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ ان سے بیعت ہو گئے؟ تو کہا دیکھو ایک آدمی تو وہ ہے کہ جو مٹھائی کے نام جانتا ہے اور اس کی خاصیتیں بھی جانتا ہے، فلانی مٹھائی اس کی یہ خاصیت ہے، اس سے یہ فائدہ ہے، لیکن کبھی اس نے وہ مٹھائی کھائی نہیں۔ اور ایک آدمی ہے کہ جس نے نہ اس مٹھائی کا نام جانتا ہے نہ خاصیت جانتا ہے، لیکن کھائی اس کو پتا ہے فائدہ اسی کو پہنچے۔ تو بہرحال صحبت ہی وہ چیز ہے کہ جو اس کے ذریعے سے آپ یہ چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر چیز اپنے خزانے میں سے، اپنے گویا کان میں سے، معدن عربی زبان میں کان، انگریزی میں مائنڈ کہتے ہیں، گجراتی میں کان بولتے ہیں، کان۔ سونا کہاں سے ملے گا؟ سونے کی کان میں سے ملے گا۔ چاندی کہاں سے ملے گی؟ چاندی کی کان میں سے۔ تو لکھا ہے ہمارے کافی کہ بعد التقوی قلوب العارفین، کہ تقوی کی کان کہاں ہے؟ اللہ کے معرفت رکھنے والے جو بندے ہیں ان کے دل جو ہے وہ تقوی کی کان ہے، ان کی صحبت میں آپ رہیں گے تو آپ ان کے ذریعے سے تقوی حاصل کر سکتے ہیں۔ خالی کتابوں سے تقوی حاصل نہیں۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان کے اندر مقدمے میں گلستان کے کسی صحبت کی تاثیر کو بڑے عجیب و غریب انداز سے بیان کیا۔ جو لوگ اب تو فارسی کو بھی جاری میں نکال دیا مدرسے والوں نے، کہیں کہیں ہیں، تو اس کے مقدمے میں وہ فرماتے ہیں گلے خوشبو ذرا معمول ہے، رسید از دست محبوب بدستم۔ یہ خوشبودار جیسے ہم لوگ آج کل نہانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو صابن، پرانے زمانے میں مٹی کو پھولوں کے اندر بسایا جاتا تھا مخصوص طریقے سے، اور وہ مٹی کی وہی ٹکیا صابن جیسے اس کو لوگ نہانے کے لیے، پرانی عورتوں کو آج بھی دیکھا ہوگا بال وغیرہ کے لیے مٹی استعمال کرتی ہیں، تو مٹی کے اندر مادہ ہے نوشادر کا جو صفائی کا کام کرتا ہے، میل دور کرتا ہے، وہ ہر صابن میں ہوتا ہے، چاہے وہ امریکہ سے صابن ہو۔ دوبارہ یہ کہ کہا کہ میں ایک مرتبہ غسل کے لیے گیا تو اپنے ایک محبوب کے ہاتھ سے مجھے مٹی کی خوشبودار کیا گئی غسل کی، سے آپ غسل گلے خوشبوئی در حمام روز رسید اور دست محبوب بدستم، ایک محبوب کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں پہنچی۔ مدو رستم مشکیا بھی کیا ہوئے دلاوے دے تو مستم، کہتے ہیں میں نے اس مٹی کی ٹکیا سے کہا تو مشکا ہے یا امبر ہے کہ تیری دل کو لبھانے والی خوشبو سے میرے مزاج میں مستی کسی آ گئی۔
دامن کے لیے ناچیز بولا. تو کہتے ہیں اس مٹی نے اپنی زبان حال سے کوئی نے کہ مٹی کیسے بولی. مولانا عبداللہ صاحب کا سے فرمانے لگے کہ وہاں کینیڈا میں اپنے پوتے کو جو ہے وہ فارسی پڑھا رہا تھا. تو اس میں اسی صحبت کے سلسلے میں شیخ سعدی نے شعر کرتا ہے کہ لکھا کہ سگے اصحاب کا روز جنم بیانے کا گرفت مردم شد پیسر نو بابدان شست خاندان نبوتش گم شد. حضرت نوح کا بیٹا بڑے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا نبوت ختم ہو گئی. خاندان نبوت سے نکال دیا گیا اور اصحاب کہف کا کتا چند روز ان نیکوں کے ساتھ رہا تو انسان بن گئے. مرا کہتے ہیں وہ میرا پوتا پوتا ہے انسان کیسے بن گیا وہ. اب یہ انسان بننے کا مطلب یہ تھا کہ انسان میں جو خوبیاں اور کمالات آتے ہیں وہ اس میں آ گئی. یہ نہیں کہ شکل و صورت اس کی انسان کی بنی. لیکن وہ آج کہتے سوالات ایسے بہت ہوتے. تو خیر میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ صحبت میں وہ اپنا اثر اسی لیے یہ کہا. اور صحبت ہی کے نتیجے میں جس کی صحبت آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ عزت و اکرام کا جو معاملہ کیا جاتا ہے اس صحبت کے نتیجے میں آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا ہم اپنے یہاں کبھی جلسہ کرنا چاہتے ہیں اور جیسے کسی بڑے عالم کو دعوت دی, جب وہ عالم صاحب تشریف لائیں گے تو دو چار ان کے خالق بھی ساتھ میں ہوتے ہیں. اب جو کمالات جو علم جو عملی خوبیاں ان میں جو ساتھ والے میں نہیں لیکن وہ صحبت میں ہے نا. تو جو کھانا آپ ان کو کھلائیں گے عالم صاحب وہی یہ تو نہیں گئے کہ تم ادھر بیٹھو تمہارے وہاں باجرے کی روٹی لکھی اور ان کے لیے بریانی نہیں کہتا. جو اعزاز ان عالم کا کیا گیا ان کا بھی کیا گیا. ان عالم کو اسٹیج پر بلا کر بٹھایا گیا. یہ تقریر نہیں کرے کہ مفت میں اسٹیج کا مزہ اسٹیج کا مزہ لے رہے ہیں. ان عالم کو جو ہے اے سی کمرے کے اندر ٹھہرایا گیا اگر کسی کو جانے کے لیے. ان کے ساتھ ہی کیا تھا. حالانکہ ان عالم کا اعزاز جن کمالات اور خوبیوں کی بنا پر کیا گیا تھا وہ ان میں نہیں آئے لیکن انہوں نے خالی ان کی صحبت کیا ساتھ کیا کیا. اس کو بھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بوستان کے اندر ایک مثال سے سمجھایا. دیدم گلے تازہ چند دستہ بر گنبد نہادہ از دیا بستہ. کہ میں نے چند تازہ پھولوں کو دیکھا چند تازہ پھولوں کے گچھے چند مٹھی پھول دیکھے کہ ان کو گھاس کے ذریعے سے لپیٹ کر ایک گنبد کے اوپر رکھا ہوا. یہ جو ہوتا ہے گلدستہ جس کو کہتے ہیں شادی کے موقع پر دولہا کے ہاتھ میں پکڑوایا جاتا ہے پھولوں کا. پھول اندر ان پھولوں کو سیٹ کرنے کے لیے آس پاس کیا ہوتا ہے گھاس کے ذریعے سے ان پھولوں کو سیٹ کرتے. پھول اندر گھاس چاروں طرف. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا گلدستہ میں نے ایک گنبد پر رکھا ہوا دیدم گلے تازہ چند دستہ دیدم گلے تازہ چند دستہ از گیا بستہ بر گنبد نہادہ. تازہ پھولوں کو گھاس کے ذریعے سے سیر کر کے گنبد کے اوپر دیکھا. گفتم شبود گیا ہے نازی کہ در صفے گل نشینہ دونی. یہ منظر دیکھ کر کے میں نے کہا ارے بھائی یہ معمولی گھاس کا کیا معاملہ ہے کہ سب پھولوں کی لائن میں وہ بھی بیٹھ گئے
گنبد کے اوپر جگہ کہاں گئی؟ تو کہتے میں آپ کے سوال سن کر بے گریز تک گیا اور گفت خاموش صحبت کنت کرم فراموش. میرا سوال سن کر کہاں سے رونے لگی اور اس نے کہا خاموش رہو. صحبت جو ہے نا وہ اپنا کرم اور اپنی شرافت کا اثر دکھلاتی ہے. گرچہ دیکھ کر جمال و رنگ و بویم آخر لگا گیا ہے بھاگے ہوئے. اگر کہ میرے اندر پھول جیسی خوبصورتی، پھول جیسا رنگ اور پھول جیسی خوشبو نہیں ہے، لیکن آخر میں بھی اسی باغ کی گھاس ہوں جس باغ میں سے یہ پھول لایا گیا ہے. اس کی صحبت میں تھی کہ اللہ نے مجھے بھی اس مقام پر پہنچا دیا. تو اس لیے جو ہے نیکوں کی صحبت اختیار کریں. اب یہ تقویٰ کا فائدہ کیا ہے؟ تقویٰ کا بڑا فائدہ تو یہ کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل. ان اللہ مع المتقین، قرآن کے اندر اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ. آپ تقویٰ اختیار کریں گے آپ کے ساتھ ہر وقت اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حدیث میں ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن روانہ کر رہے تھے تو خود ان کو رخصت کرنے کے لیے مدینہ سے باہر حضرت معاذ کو سواری کر اور حضور پیدل ان کو نصیحتیں کر رہے ہیں. اخیر ایک نصیحت فرمائی کہ معاذ شاید اب تم مجھے دوبارہ نہ دیکھ سکو. یہ بات جب حضرت معاذ نے سنی تو کیا حضرت صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت تھی. اس کی وجہ سے غیر اختیاری طور پر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے رونے لگے. اس پر فرمایا کہ جو آپ ان کو تسلی دینے کے لیے کیا فرمایا کہ تقوی والے میرے ساتھ جہاں کہیں بھی رہتے ہوں جو بھی، یعنی آپ اگر تقوی اختیار کر کے زندگی گزاریں گے تو ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور ساتھ ہے. اور تقوی نہیں ہے مدینہ پاک جا کر کے روزے مبارک کی جالی پکڑیں گے تو بھی آپ کی معیت حاصل نہیں. حضرت مفتی تقی صاحب دامن برکات نے اپنے والد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ذکر کیا ہے. ایک مرتبہ فرمایا کہ میری حالت کہ ہمارے اکابر کو میں نے دیکھا جب سلام پیش کرنے جاتے ہیں تو ڈالی مبارک کے قریب نہیں جاتے، سامنے دو تین سمجھ چھوڑ کر وہ تو اپنے حضرت مفتی صاحب کو بھی دیکھا اور بھی بہت تمام اکابر وہیں سے کھڑے ہو کر سلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ والد صاحب نے فرمایا کہ میں بھی اسی طرح سلام پیش کرتا تھا. اس وقت میں نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ان آداب سے پورے واقف نہیں ہوتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا جالی کے قریب ہوں گے اتنا جو ہے فضیلت زیادہ حاصل ہوگی، وہاں جالی کا ہاتھ لگا رہے. تو کہا ایک مرتبہ میں اس طرح سلام پیش کر رہا تھا اور لوگ جالی سے چمٹے ہوئے تو میرے دل میں غیر اختیاری طور پر خیال آیا کہ تو کیسا محروم ہے، اتنا دور ہے، یہ کوئی جالی سے چمٹے ہوئے. لیکن اس وقت میں آواز اندر سے آواز آ رہی تو دوسرا فرمایا کہ جو لوگ ہماری سنتوں پر عمل کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں چاہے ہزاروں میل دور رہتے ہیں، اور جو ہماری سنت پر عمل نہیں کرتے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں چاہے ہمارے روزے کی جالی سے چمٹے ہوئے. اصل قرب جو ملتا ہے وہ تو
کا اہتمام کیا جائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام۔ یہ روزے جو ہیں یہ بھی ایک ایسی عبادت ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ آدمی میں تقویٰ پیدا کرے، جیسے نماز کے متعلق ہے ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے روک۔ نماز کی خاصیت وہ ہے، روزے کی خاصیت یہ لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے اگلے لوگوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ تقویٰ۔ یہ تقوی کا ایک طریقہ ہے حاصل کرنے کا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے نا تقویٰ کا پرائمری کورس ہے۔ تقویٰ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 کام چھوڑ دیتا ہے۔ کون سے 3 کام؟ کھانا پینا اور اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنا، یہ 3 کام۔ حالانکہ روزہ اگر نہ ہوتا تو یہ تینوں چیزیں، کھانا پینا اس کے لیے کیا تھا؟ اللہ کی رضا کرنے کے لیے ایک مخصوص وقت میں روزے کی نیت کے ساتھ ان 3 کاموں کو چھڑوایا گیا۔ کیوں؟ مشق کروائے۔ اب جب آدمی روزے سے ہوتا ہے تو پھر وہ تنہائی میں ہونا تو بھی اس کے خلاف کام، کیسا ایک نیکار بدماش، لیکن اس نے جب ایک مسئلہ روزے کی نیت کر لی، گرمی کا زمانہ ہے اور دوپہر کا وقت ہے، بہت سخت پیاس لگی ہوئی ہے، کمرے میں ہے، کمرے کی دروازے کی کنڈی اندر سے بند ہے اور کمرے کے اندر فریج کے اندر ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے۔ ساری دنیا جس کو بدماش کہہ رہی ہے وہ بھی وہ پانی نہیں پیے گا، وہ کہے گا کہ میں نے جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے وہ مجھے۔ روزے کی حالت میں ہم جائز چیزوں کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دیں، تو جن گناہ کاموں کو، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے، شراب، چوری اور زنا، سارے گناہ کے کام، ان کو تو ہمیشہ کے لیے مطلب حرام کیا گیا، تو اس کو چھوڑنے کے یہ تصور، روزے میں تصور ہوتا ہے ڈائریکٹلی، ہم جیسے گنہگار کہ پانی کا خیال آئے گا تو ہم پر اللہ دیکھ رہا، تو یہی تصور گناہ کا کام کی زیادہ زبان کرے اس کے دل میں آوے، اور یہ تصور آ کر کے اس کو گناہ کا ارتکاب کرنے سے روکے۔ اسی کی پریکٹس کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا ہے۔ اب روزے تو ہم رکھتے ہیں لیکن یہ پریکٹس پوری کرتے نہیں۔ روزہ رمضان گیا اور ابھی تو عید کا دن ہے اور ٹولے کے ٹولے سنیما دیکھنے ہیں، آتے عید ہے، ہاتھ پکڑ بنایا، یہ حال ہے۔ پورے مہینے کی روزوں کے اوپر 1 سیکنڈ میں پانی پہ یا روزے اس لیے رکھوائے ان روزوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچانے کی کیا کریں، پریکٹس کریں، اپنا مزاج ایسا بنائیں۔ اسی کا نام تقویٰ، اللہ کی